شام کی ٹھنڈی ہوا اپنی لہہ پہ بہہ رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ لیے ٹیرس پہ کرسی ڈالے دور آسمان کو دیکھ رہی تھی، جہاں شام کے پرندے اپنے گھروں کو اڑتے جا رہے تھے۔ ٹیرس سے سامنے والوں کا گھر نظر آتا تھا، انہی بریگیڈیئر صاحب کا گھر جن کی قرآن خوانی ایک روز اس نے دیکھی تھی۔ قرآن کو بھی پتہ نہیں تھا ہم لوگوں نے کیا بنا دیا تھا۔ اس نے کسی خیال کے تحت کپ سائڈ پہ رکھا اور اٹھی، ابھی مڑی ہی تھی کہ سامنے فواد کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اندر کھلنے والے دروازے میں کھڑا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھے، لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے کتراتی پھر رہی ہو، حالانکہ تم جانتی ہو میرا قصور نہیں ہے۔ وہ چپ رہی۔ کل دوپہر 3 بجے میں اسٹاپ پہ تمہارا انتظار کروں گا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آئی ہوپ کہ تم ضرور میری بات سننے آؤ گی۔ وہ کہہ کر ایک طرف ہو گیا۔ محمل کا رستہ کھل گیا۔ وہ بنا اسے دیکھے تیزی سے دہلیز پار کر گئی۔ یہ قسم تھی جو اس نے کھا لی تھی، وہ اسے توڑ نہیں سکتی تھی، اور اس لمحے سیڑھیاں اترتے اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ اس قسم کے بوجھ سے اب نجات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اب اس سے وہ قسم نبھائی نہیں جا رہی تھی۔ بس ایک دفعہ وہ فواد سے باہر مل لے تو کیا ہو جائے گا؟ بس ایک دفعہ۔ کل دوپہر 3 بجے۔ نہیں، میں نہیں قسم توڑوں گی۔ اس نے گھبرا کر سر جھٹکا۔ اس کے اندر کی سوچیں اسے وحشت زدہ کرنے لگی تھیں۔ پھر اسے یاد آیا وہ ٹیرس سے بھلا کیوں نیچے آنے لگی تھی، اور ہاں وہ قرآن خوانی والا گھر۔ وہ کچھ سوچ کر گھر سے باہر آئی۔ ساتھ والا بنگلہ بیلوں سے ڈھکا خوبصورت بنگلہ تھا۔ اس نے گیٹ کے ساتھ نصب بیل پر ہاتھ رکھا، دوپٹہ شال کی طرح کندھوں کے گرد لپیٹا، اونچی کی ہوئی پونی ٹیل ادھر ادھر جھلاتی وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر گیٹ کھلا۔ اسی ملازم کی شکل سامنے آئی۔ جی؟ بریگیڈیئر صاحب گھر پہ ہیں؟ نہیں، پر آپ کون؟ میں محمل ابراہیم ہوں، ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں، آغا ہاؤس میں۔ یہ کچھ پمفلٹس ہیں، بریگیڈیئر صاحب کو دے دینا، وہ پڑھ کر مجھے واپس کر دیں گے۔ میں ان سے واپس لینے ضرور آؤں گی۔ یہ ذمہ داری میں تمہیں دے رہی ہوں، اور ذمہ داری امانت ہوتی ہے۔ اگر امانت میں خیانت کی تو پل صراط پار نہیں کر سکو گے، سمجھے؟ چند پمفلٹس اور کارڈز اسے تھما کر اس نے تنبیہ کی تو ملازم نے گھبرا کر اچھا جی کہہ کر سر اندر کر لیا۔ وہ شام، وہ رات، وہ اگلی صبح بہت کٹھن تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ سو سکی تھی۔ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتی گزر گئی، اور مستقبل کے بہت سے اندیشوں کی دھند میں لپٹا نظر آ رہا تھا۔ وہ کیا کرے، کس سے مشورہ کرے، کس سے پوچھے؟ اور جواب تو اسے سوچنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جب صبح کے قریب اس نے قسم توڑنے کا سوچا تو بستر سے نکلی اور معاملہ اللہ پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کل ان کی کلاس میں سورہ بقرہ ختم ہوئی تھی اور آج سورہ آل عمران شروع ہونی تھی۔ غالباً پہلی 11 آیات پڑھنی تھیں۔ اسے پکا یقین تھا کہ کوئی حل آج کے سبق میں موجود ہوگا، سو اس نے آج کی آیات کھولیں۔ پھر ان تمام آیات کو اس نے 2-3 دفعہ پڑھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہاں کوئی ذکر نہ تھا، نہ قسم کا، نہ قسم توڑنے کا، کفارے کا۔ کفارہ! وہ چونکی۔ تو کیا میں قسم توڑنا چاہتی ہوں؟ ہاں، دل نے واضح جواب دیا تو اس نے خود سے نگاہیں چرا کر مصحف بند کیا اور اوپر رکھ دیا۔ فرشتے ایک فائل پہ سرسری نگاہ ڈالے کوریڈور میں سے گزر رہی تھی جب وہ پھولی سانس کے تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ فرشتے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ فائل کے صفحے کا کنارہ فرشتے کی انگلیوں کے درمیان تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ السلام علیکم، کیا بات ہے؟ وعلیکم السلام۔ وہ پھولی سانسوں کے درمیان تیز تیز بول رہی تھی۔ وہ ایک فتویٰ لینا ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں، مگر بس ایک فقہی مسئلہ ہے۔ ضرور پوچھنا، مگر آج کی تفسیر سن لو، اس میں ہے تمہارا مسئلہ۔ محمل کو جھٹکا لگا۔ آپ کو میرے مسئلے کا پتہ ہے؟ ارے نہیں، مجھے تو کیا آج کی آیات کا بھی نہیں پتہ۔ میڈم مصباح لیتی ہیں نا آج کل آپ کی کلاسز۔ پھر آپ کو کیسے پتہ؟ کیونکہ یہی ہمیشہ ہوتا ہے۔ تفسیر کا ویٹ کر لو، تمہارا مسئلہ کلیئر کٹ لفظوں میں آ جائے گا۔ اس نے فائل کا صفحہ پلٹا اور سرسری سا اوپر نیچے دیکھنے لگی۔ مگر میں نے آج کی آیات پڑھ لی ہیں، ان میں میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔
صبر لڑکی، علم صبر کے ساتھ آتا ہے۔ تفسیر کے بعد پوچھ لینا، مگر اس کی یقیناً نوبت نہیں آئے گی۔ وہ ہلکا سا اس کا گال تھپتھپا کر فائل دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ محمل نے اپنے گال کو چھوا، پھر سر جھٹک کر کوریڈور میں آگے بھاگ گئی۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ جو وہ سوچے وہ قرآن میں لکھا ہوا نہ آئے۔ لوگ اس کی بات نہیں سنتے تھے تو توجہ نہیں کرتے، اگر توجہ بھی کرتے تو سمجھتے نہیں تھے۔ اور ایک قرآن تھا، اسے کہنا بھی نہ پڑتا، وہ دل کی بات دھیان سے سنتا، توجہ کرتا، سمجھتا، اور پھر دانائی اور حکمت سے اسے سمجھاتا، اور اس جیسا کوئی نہ سمجھاتا تھا۔ مگر اسے لگا آج کی آیات میں ایسی کوئی بات نہ تھی جو اس کے متعلق ہو۔ بہت بے دلی اور رنج سے اس نے سپارہ کھولا۔ وہ سفید چادر پہ دوز انو ہو کر بیٹھی تھی، سامنے ڈیسک پہ سپارہ کھلا پڑا تھا۔ ایک طرف رجسٹر تھا جس پہ جھکی وہ تیز تیز لکھ رہی تھی۔ اب میڈم مصباح محکم آیات اور متشابہ آیات کا مطلب سمجھا رہی تھیں۔ محکمات میں وہ آیات ہیں جن کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں، مثلاً احکامات، اس دنیا کی باتیں، دنیا کے کسی باغ کی مثال، تاریخی واقعات، اور متشابہات وہ آیات ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے، مگر ان پہ ایمان بالغیب لانا ضروری ہے، مثلاً جنت، دوزخ، اللہ کا ہاتھ، فرشتوں کی ہیئت۔ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور جو پڑھے اس سے دور رہنا چاہیے۔ میڈم مصباح یہی سمجھا رہی تھی، سست روی سے تمام پوائنٹس رجسٹر پر لکھ رہی تھی۔ متشابہات پہ ایمان بالغیب ایسا ہونا چاہیے جیسے، میڈم کی آواز ہال میں گونج رہی تھی، جیسے اگلی آیت میں ذکر ہے کہ راسخون فی العلم، ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے طالب علم، ایک ہے صاحب علم، اور ایک اس سے بھی بڑا درجہ راسخ علم۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راسخون فی علم کون لوگ ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ محمل کے ہاتھ سے پین گرا، سیاہی کے چند چھینٹے اس کی چادر کو بھگو گئے۔ میڈم آگے بھی کہہ رہی تھیں جن کے دل مستقیم ہوں، مگر وہ یک ٹک پھٹی پھٹی نگاہوں سے سپارے دیکھ رہی تھی۔ راسخون فی علم کے الفاظ کو دیکھی جا رہی تھی، ایک ہی تکرار اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ وہ بس سکتے کی کیفیت میں سپارے کو دیکھ رہی تھی۔ راسخون فی علم، سپارے کے الفاظ دھندلا گئے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ صدیوں پہلے عرب کی صحراؤں میں کچھ لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پختہ علم والے کون لوگ ہوتے ہیں، اور تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ اسے لگا صدیوں پہلے کی کہی گئی بات کسی اور کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے کہی گئی تھی۔ وہ انگلیوں کی پوروں سے ان تین الفاظ کو بار بار چھوتی رہی، انہیں محسوس کر رہی تھی۔ آنسو اس کی گالوں سے لڑک کر گردن پہ پھسل رہے تھے۔ یہ الفاظ آج کی آیت میں تھے۔ اس نے بھلا کیسے سمجھ لیا کہ اس کے مسئلے کا حل آج کی آیات میں نہیں ملے گا؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ قسم کھانا ناپسندیدہ عمل تھا، لیکن اب وہ اسے ہمیشہ نبھاتی تھی اور جانتی تھی کہ یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ اس روز 3 بجے سے پہلے ہی وہ گھر آ گئی تھی۔ وہ صبح بہت زرد سی طلوع ہوئی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اونچی پونی کے بجائے سادہ سی چوٹی بنائی تھی، شفاف چہرے پہ ذرا سی پژمردگی چھائی تھی۔ وہ چند لمحے خود کو دیکھتی رہی، پھر سیاہ چادر سر پر رکھی تھوڑی تک لپیٹ کر بالکل دوسرے کندھے پر ڈالی۔ آج اسے گواہی دینی تھی، فواد کے خلاف یا اپنے خلاف۔ لاؤنج میں تینوں چچا انتظار کر رہے تھے، کلف لگے سفید شلوار قمیض میں آغا جان کمر پہ ہاتھ باندھے ادھر ادھر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ اسے راہداری سے آتا دیکھا تو رکے۔ چلیں؟ وہ سپاٹ چہرہ لیے ان کو دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر باہر نکلی۔ وہ سب اکٹھے باہر نکلے۔ گیٹ کھلا، یکے دیگر بعد دونوں گاڑیاں پورٹ سے باہر سڑک پر رواں تھیں۔ اس اونچے گھر کی بہت سی کھڑکیوں میں بہت سی عورتیں ان کو جاتے دیکھ رہی تھیں۔ گاڑیاں گم ہوئیں تو لڑکیوں نے پردے چھوڑ دیے۔
زرد سی راہداری میں وہ سمٹائی نگاہیں نیچے کیے آغا جان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ادھر ادھر پولیس والے، وکلاء اور کتنے ہی لوگ گزر رہے تھے۔ بہت وحشتناک سی جگہ تھی وہ۔ اسے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ بس لمحے بھر کو اس نے چہرہ اوپر کیا تو کوریڈور کے اختتام پہ وہ کھڑا تھا، اپنے کسی سپاہی کو اکھڑتے تیور لیے غصے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ یونیفارم میں ملبوس، سر پہ کیپ، وہ بہت وجیح تھا، اور زندگی میں پہلی دفعہ محمل کو اس پہ غصہ نہیں آیا تھا۔ اسے ان تمام لوگوں میں ایک وہی اپنا ہمدرد لگا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ کوریڈور کے موڑ کے قریب ہی تھا جب ہمایوں کی نگاہ اس پہ پڑی اور وہ ٹھہر گیا۔ آغا کریم کی بائیں کندھے کے پیچھے چھپی ہوئی، گردن جھکائے آئی سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی، جس کے چہرے پہ زمانوں کی تھکن رقم تھی، اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ اس کے قریب سے سر جھکائے گزر گئی۔ ہاں، آغا کریم نے ایک منتظر نگاہ اس پہ ضرور ڈالی تھی۔ وہ اب گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ شاید وہ اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا، انہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ کوریڈور کے درمیان میں یکدم اس کالی چادر والی لڑکی نے گردن پیچھے کو موڑی۔ دونوں کی نگاہیں لمحے بھر کو ملی۔ اسے محمل کی آنکھوں میں زمانوں کی تھکن نظر آئی۔ پھر اس نے چہرہ موڑ لیا اور اس طرح سر جھکائے اپنے چاچاؤں کے نرغے میں آگے چلی گئی۔ کمرہ عدالت میں وہ قطار کی بائیں نشست پہ سب سے پیچھے بیٹھی تھی۔ آغا جان اس کے دائیں طرف تھے اور اس کے بائیں جانب کچھ نہ تھا، قطار خالی تھی۔ وہ سر جھکائے ساری کارروائی سنتی رہی۔ اس سے نظر تک نہ اٹھائی جا رہی تھی، یوں جیسے ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ اور پھر ایک ساتھ کو جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، وہ دوسرے اسٹینڈ میں بیٹھا تھا، گردن تیرچھی کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہمایوں کی نگاہوں میں سوال تھے، چبھتے ہوئے پریشان کن سوال۔ اس سے زیادہ وہ اسے دیکھ نہ سکی۔ وہ گردن موڑ کر آغا جان کو دیکھنے لگی، جو لب بھینچے وکلاء کی دلائل سن رہے تھے۔ نگاہوں کے ارتقاء پہ وہ چونک کر محمل کو دیکھنے لگے۔ کیا؟ وہ جس طرح انہیں دیکھ رہی تھی وہ ذرا سے الجھے۔ جائیداد میں میرا حصہ مجھے مل جائے گا؟ اس نے سرگوشی کی نگاہیں ان پر سے ہٹائے بغیر۔ ہاں، کیوں نہیں؟ یہی اگر میں پوچھتی کہ کیوں نہیں تو؟ کیا مطلب؟ میں ابھی جا کر ہمایوں داؤد کے خلاف بیان دوں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ مکر نہیں جائیں گے؟ تمہیں مجھ پہ شک ہے؟ اگر ہے تو؟ آغا جان کے ماتھے پہ غصے کی لکیر ابھری، جسے وہ ضبط کر گئے۔ تم اب کیا چاہتی ہو؟ یہ۔ اس نے کالی چادر میں سے بیگ نکالا، زپ کھولی اور ایک کاغذ اور پین نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ میری صرف فیکٹری میں شیئرز کی قیمت 9 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ باقی کا حساب میں ابھی مانگ نہیں رہی۔ یہ آپ کے چیک بک ہے، رقم میں نے بھر دی ہے، اسے سائن کر دیں۔ اس نے پین ان کے سامنے کیا۔ وہ کبھی اس کو دیکھتی، کبھی پین کو۔ آغا جان، محمل بچی نہیں ہے۔ آپ مجھ سے میری آخرت خرید رہے ہیں۔ اگر میں نے جھوٹی گواہی دی تو میں پل صراط پار کرنے سے پہلے ہی گر جاؤں گی۔ اگر گرنا ہے تو کچھ ورتھ تو ہونا چاہیے نا۔ آپ یہ سائن کریں، میں ابھی جا کر جھوٹی گواہی دیتی ہوں۔ اس نے پین اور چیک ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس حال میں کوئی میرے اشارے کا منتظر ہے؟ میں یہ چیک سائن کروا کر ابھی اس کو بینک بھیجتی ہوں۔ جیسے ہی یہ چیک کیش ہو کر آئے گا، وہ مجھے سگنل دے گا، تب ہی میں گواہی دوں گی، ورنہ نہیں۔ انہوں نے چیک کو ایک نظر دیکھا، پھر پین کو۔ دوسری طرف محمل کا نام پکارا گیا۔ وہ انہیں متنبع نگاہوں سے دیکھتی اٹھی اور سر اٹھائے پورے اعتماد سے کٹہرے کی طرف بڑھی۔ آغا کریم کبھی چیک کو دیکھتے اور کبھی اسے، جو کٹہرے میں کھڑی تھی اور اس کے سامنے غلاف میں لپٹا قرآن لایا گیا تھا۔ وہ نگاہیں ان پہ جمائے پلک جھپکے بغیر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر چند فقرے دہرا رہی تھی۔ انہوں نے آخری بار چیک کو دیکھا اور پھر طیش میں آ کر اسے مروڑ توڑ کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ محمل تلخی سے مسکرائی، سر جھٹکا اور وکیل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ فواد کی ضمانت منسوخ ہو گئی تھی۔ اس کے خلاف ثبوت بہت سے تھے، وہ واپس جیل بھیج دیا گیا۔
واپسی کا سفر بہت خاموشی سے کٹا۔ وہ آغا جان کی لینڈ کروزر کے پچھلی سیٹ پہ بہت خاموشی سے سارا راستہ باہر دیکھتی آئی تھی۔ جب کار پورچ میں رکی تو وہ سب سے پہلے اتری۔ لان میں بہت سی عورتیں تیزی سے ان کے طرف بڑھیں۔ کیا ہوا؟ وہ کسی کو دیکھے بغیر تیزی سے اندر چلی گئی۔ اس احسان فراموش لڑکی نے فواد کے خلاف گواہی دے دی ہے۔ ذلیل نہ ہو تو، مگر فکر کی بات نہیں ہے، وہ جلد ہی باہر آ جائے گا۔ کیس اتنا مضبوط نہیں ہے۔ غفران چچا اور اسد چچا انہیں تسلی دینے لگے، مگر تائی مہتاب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ہائے میرا فواد! وہ سینے پہ دو ہاتھ مار کر اونچی اونچی رونے لگیں۔ روتے روتے وہ لڑکنے کو تھیں کہ فضا اور نعمہ نے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ پل بھر میں لان میں کوہرام مچ گیا۔ اپنے کمرے میں پردے کو ہاتھ میں پکڑے ذرا سی جھری سے دیکھتی وہ پرسکون کھڑی تھی۔ کالی چادر سر سے پھسل کر پیچھے گردن پہ بڑے بالوں میں پھسل گئی تھی۔ بھورے بال چہرے کے طرف میں گرے تھے۔ وہ کانچ سی سنہری آنکھیں سکیڑے پرسوچ نگاہوں سے باہر کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے ننگے پاؤں گھاس پہ رکھے بیٹھی تھی۔ جوتے ساتھ اترے پڑے تھے۔ سفید شلوار قمیض پہ سر پہ گلابی سکارف کس کے باندھے وہ گردن جھکائے وہ دونوں ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن لیے پڑھ رہی تھی۔ چھٹی ہو چکی تھی۔ لڑکیاں ادھر ادھر گزرتی باہر جا رہی تھیں۔ اسے سورہ کہف پڑھنی تھی۔ آج جمعہ تھا۔ السلام علیکم۔ سارا آہستہ سے آئی اور اس کے ساتھ پاؤں لٹکا کر سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی۔ اس نے صفحے کا کنارہ پکڑے سر کے اثبات سے جواب دیا اور صفحہ پلٹا۔ سارا اپنی گود میں رکھی اسائنمنٹ حل کرنے لگی۔ گیٹ کے قریب فرشتے کھڑی ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ وہ لڑکی منمناتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، مگر فرشتے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا عضلی پر اعتماد مضبوط اور دو ٹوک مگر نرم انداز۔ کیا کر رہی ہو سارا؟ فرشتے باجی کی اسائنمنٹ حل کر رہی ہوں۔ فرشتے باجی نے دی ہے۔ الجھ کر سر اٹھایا۔ یہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دین ریلیجن کو کہتے ہیں جیسے اسلام، اور مذہب کسی بھی دین کے اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں۔ جیسے اسلام میں دو مذاہب ہیں، اہل سنت جماع اور اہل تشیع۔ مسلک کسی مذہب کے اندر کسی طریقے کا نام ہوتا ہے، مثلاً فقہ مسالک جیسے شافعی، حنفی وغیرہ۔ آئی سمجھ؟ تمہارا فہم اچھا ہے محمل، فرشتے نے سمجھایا تھا اس دن۔ اس نے ذرا سی گردن موڑی۔ فرشتے اس طرح اس سے بات کر رہی تھی۔ سارا بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں سے دیکھنے لگی۔ فرشتے کی آئیز مجھے بہت پسند ہیں، محمل کے لبوں سے پھسلا۔ ہاں بہت مشابہت ہے، آئی نو۔ وہ بری طرح چونکی۔ مشابہت؟ وہ ایک دم بہت پرجوش ہو کر اس کی طرف مڑی۔ مشابہت ہے نا سارا، مجھے ہمیشہ فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر لگا کہ کسی سے بہت ملتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کس سے ملتی ہیں؟ تو تمہیں نہیں پتہ؟ ربیہ حیران ہوئی۔ کیا ان کے کزن سے؟ کون کزن؟ چھوڑو، تم بتاؤ کس سے ملتی ہیں؟ ربیہ کچھ دیر حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ تم سے ملتی ہیں محمل، بالکل تمہاری جیسی ہیں۔ کیا تم آئینہ نہیں دیکھتی؟ مجھ سے؟ محمل ساکت رہ گئی۔ اپنا چہرہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا، شاید اس لیے وہ اتنے عرصے میں اندازہ نہ کر سکی۔ اس لڑکی کی کسی بات پر فرشتے ذرا سی مسکرائی۔ اس کی آنکھیں مسکراتے ہوئے کناروں سے ذرا چھوٹی ہو گئیں، بلکہ اس کی اپنی طرح ہو بہو وہ پلک جھپکے بنا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ کتاب رکھے سوچ میں گم تھی۔ بھورے بال کھلے شانوں پہ گر رہے تھے۔ مسرت اندر داخل ہوئی تو اسے اس طرح خلا میں گھورتے دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پہ وہ ان کی آہٹ پہ چونکی۔ اماں بات سنیں؟ ہاں بولو۔ مسرت الماری کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ آپ ماموں لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملی؟ نہیں۔ ان کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے، پھر دوبارہ کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگیں۔ ماموں کی ایک ہی بیٹی ہے نا؟ ہاں شاید۔ اس کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں، وہ میری شادی کے بعد ہوئی تھی۔ وہ مطلوبہ کپڑا نکال کر کھلے دروازے سے باہر چلی گئیں۔ اور یہ تو وہ جانتی تھی کہ اماں شادی کے بعد ماموں سے کبھی نہیں ملی تھی، نہ ہی وہ خود کبھی ان سے ملی تھی۔ اس نے تو ان کو دیکھا بھی نہ تھا۔ اماں اور ابا کی پسند کی شادی تھی اور اماں کے خاندان والوں نے بھی کبھی کوئی رابطہ نہ کیا تھا۔ آج فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر اسے یوں ہی کچھ لگا تھا کہ شاید
مگر خیر، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ باہر تائی کی زور سے بولنے کی آواز پہ یکدم اس کا دل دھڑکا۔ وہ کتاب بند کیے لحاف اتار کر تیزی سے ننگے پاؤں باہر آئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ آغا جان اور مہتاب تائی بڑے صوفے پر رونق بھرے انداز میں بیٹھے تھے اور مسرت ان کے سامنے جیسے بے بس سی کھڑی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مسرت نے اسے دیکھا، بے بسی آنکھوں میں آنسو۔ اپنی بیٹی کو بھی بتا دینا۔ تائی نے ایک تفاخر بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ ہم اس کو بہو بنا رہے ہیں، ہمارا احسان ساری زندگی بھی تم دونوں چاہو تو اتار نہیں سکو گے۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ تو کیا فواد واقعی جیل سے باہر آ جائے گا؟ مگر بھابھی، مسرت کی آنسوں میں ڈوبی آواز آئی، محمل کبھی نہیں مانے گی وسیم کے لیے۔ وسیم؟ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اور یہ چند روز پرانی ہی تو بات تھی جب فریدہ پھپھو نے گھر آ کر خوب مزے لے کر وسیم کے چند آنکھوں دیکھے قصے سنائے تھے۔ فریدہ پھپھو محمل کے ابا کی کزن تھیں اور ہر خبر سارے خاندان میں سب سے پہلے ان کے پاس ہی پہنچتی تھی۔ گھر میں تو چلو ان کو تائی نے چپ کرا دیا تھا، مگر ہفتے بعد ہی ایک شادی کی تقریب میں انہوں نے وہی قصے چھیڑ دیے۔ ابھی فواد کی گرفتاری کے چرچے پرانے نہیں ہوئے تھے کہ خاندان والوں کے ہاتھ ایک اور شوشہ لگ گیا تھا۔ پوری تقریب گویا اکھاڑا بن گئی تھی۔ تائی مہتاب ان عورتوں کو جتنا لان تان کر سکتیں مگر کیا کرتیں، وہ اکیلی تھیں اور مقابل میں پورا جتھا تھا۔ معنی خیز نگاہیں اور طنزیہ انداز۔ برا مت ماننا مہتاب بھابھی، مگر وسیم کو تو میرے سمیع نے ہی نشے کی حالت میں رات کے 2 بجے سڑک سے اٹھا کر تمہارے گھر پہنچایا تھا۔ ہاں تو سمیع خود اس وقت ادھر کیا کر رہا تھا؟ تائی ہاتھ نچاتے ہوئے غصے سے بے قابو ہو کر بولی۔ وسیم کی بات بچپن سے آغا جان کے چچا زاد آغا سکندر کی بیٹی کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے سے آغا سکندر کی فیملی کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی، اور جب یہ بات منظر عام پہ آئی تو انہوں نے فون پہ ہی 2 ٹوک رشتہ ختم کر دیا۔ گزرے برسوں کی ایک نادانی تھی وہ مہتاب بھابھی، بھلا کس طرح ہم اپنی بیٹی کو اس لڑکے سے بیاہ دیں جسے پورے خاندان میں کوئی رشتہ نہیں دینے کو تیار؟ اور میں بھی آپ کو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی وسیم کی دلہن بنا کر دکھاؤں گی۔ تائی نے بھی کھولتے ہی فون پٹخا تھا۔ محمل کو قابو کرنے، اس کی جائیداد حاصل کرنے اور وسیم کو بیاہ کر خاندان میں گردن اونچی کرنے کا بہترین حل تائی کو یہی نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک تیر سے 3 شکار کیے تھے۔